أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Overview of Child Psychology Part 2. Part 2 चाइल्ड साइकोलॉजी में जाने से पहले इस मॉड्यूल में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग जो असाइनमेंट्स करके भेज रहे हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी नज़र आ रही है और आप में से कुछ लोग ज़्यादा जो राइटिंग पार्ट कर रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग और आप जो व्यूज़ आप ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, आई थिंक यू आर डूइंग ए गुड जॉब. सो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम हार्वर्ड गार्डनर, बेंजामिन ब्लूम और मारिया मोंटेसरी के जो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चों के नफ्सियात और बच्चों की सीखने के तरीके क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर हम कुछ रोशनी डालेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन आवर क्लासरूम. सबसे पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. इन्होंने इस कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करके फिर कई सारे किताबें इन्होंने लिखी. फिर एक थियरी इन्होंने इवॉल्व की जिसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं. यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ बैकबोन फॉर टीचिंग मेथडोलॉजी. यानी बेंजामिन ब्लूम की जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी असरदार रही है, ख़ासकर क्लासरूम के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं. तो if any one of us follow this concept, I think the learning outcome जो है वो काफ़ी बेहतर होता है. And we will be able to achieve a better learning outcome if we practice this concept of Benjamin Bloom. इसमें अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन बाद में इसको रिवाइज भी किया गया, इसी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया गया, थोड़ा अदल बदल किए गए हैं, लेकिन फाउंडेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वही है. तो इसका ये कहना है कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसके ऊपर हम एनालाइज करें और फिर इवेल्युएट करें. कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन क्लासेस में हो, चाहे वो मिडिल स्कूल में हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल में हो, या फिर हम बड़े होने के बाद आज भी अगर हम कुछ सीख रहे हैं, इस ट्रेनिंग के दरमियान भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं. तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अगर अपनाना शुरू करेंगे तो देन यू विल बिकम प्रॉब्ली अ बेटर टीचर दैन व्हाट यू आर इससे पहले. कुछ लोग जो बीएड किए हैं, बेंजामिन ब्लूम्स की साइकोलॉजी को डीपली स्टडी किए होंगे, ये उस कॉन्सेप्ट से हट के बात करता है. इसका कहना है कि रोट लर्निंग ना करें, बल्कि चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें. और किस तरीके से याद रखें, वो अलग अलग मेथडोलॉजी से जब टीचर समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर बच्चे उन चीज़ों को याद रख सकते हैं. एक प्रॉब्लम आज अक्सर मैं देखता हूँ कि कई स्कूल्स में टीचर्स, यहाँ तक कि ये टीचर्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है, मेथडोलॉजी को चेंज किया है. इसमें मैनेजमेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे खुद हैं. तो ये लोग सब लोगों के लिए एक शॉर्टकट मेथडोलॉजी चाहिए. और शॉर्टकट मेथडोलॉजी क्या है कि नोट्स बनाएं, उसको कंप्यूटर पर टाइप करें, उसकी प्रिंट आउट लें और वही प्रिंट आउट बच्चों को दे दें ताकि बच्चे जाके उसको बाय हार्ट करें. फिर वापस आने के बाद एग्ज़ाम पेपर में बाय हार्ट की हुई चीज़ को पेपर पे लिखें.
ہاں میں مانتا ہوں کہ اس پیپر پہ لکھنے کی وجہ سے ان کے مارکس بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو بائی ہارٹ کرتے ہیں، جو روٹ لرننگ کرتے ہیں، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بار روٹ لرننگ کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنے دن تک اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک بیسک پرابلم یہ ہے کہ روٹ لرننگ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ کانسیپٹ یا وہ چیپٹر یا وہ میتھمیٹیکل پرابلم یا کوئی بھی چیز اگر روٹ لرننگ کرتے ہیں تو زیادہ عرصے تک جو ہے اس کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، پھر سے پھر پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے جو ہے ہم بچوں کو یہ تعلیم دیں یا پھر اس میتھڈالوجی سے سمجھائیں کہ کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے وہ بھول نہ جائے۔ دیکھیے سمپل سی بات ہے، اگر آپ بچوں کو گریڈ 3 4 میں دعائیں پڑھا رہے ہیں یا کوئی سورہ پڑھا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ بچہ جو ہے جب زندگی بھر جب کھانا کھاتے رہے گا تو کھانا کھانے کے درمیان، کھانا کھانے سے پہلے، درمیان اور کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد رکھیں اور اس کو جو ہے پریکٹیکلی عمل کرتا چلے جائے۔ ایگزام کے لیے اگر آپ دعائیں پڑھا کے جو ہے ایگزام میں لکھا کے پاس کر دیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ نہ سکھائیں۔ سکھانا ضروری ہے، سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں وہ امپلیمنٹ کریں۔ اور کب امپلیمنٹ کرے گا؟ امپلیمنٹ اسی وقت کر پائے گا جب اس کو یاد رہے گا۔ اور یاد رکھنے کے لیے کیا بہتر ہے؟ اس وہ جو دعا ہے اس کو بچہ سمجھیں اور پھر اس کو یاد کریں، تو پھر وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ضروری جو کانسیپٹ ہے یہ بینجامن بلوم کی طرف سے تھا کہ ہم بچوں کو یاد کرائیں، سمجھائیں، پھر اس کے اوپر انالائز کرائیں، پھر ایویلیویٹ کریں۔ ایک کانسیپٹ کی کچھ 6 سیڑھیاں ہیں، آئیے ہم اس کو آگے کے سلائیڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سائنس کی بات کرتا ہے، بینجامن بلوم کا کہنا ہے کہ اس نے 3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ڈیولپمنٹل جو ایریاز ہیں اس میں ایک کوگنیٹیو ہے جو مینٹل اسکل سے کنیکٹڈ ہے، یعنی مینٹلی کنیکٹڈ ہے۔ کوگنیٹیو یعنی سوچ کے سمجھ کے پھر کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو وہ کوگنیٹیو اسکل ہے، مطلب ہر چیز کو سمجھنا ہے، ہر کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، ہر پرابلم کو سمجھنا ہے، اور ہم کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ کے سیکھیں تو ہمارے لیے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی علم ہم سیکھیں گے، علم سیکھنے کے بعد اس کو کہاں پہ ہم اس علم کو استعمال کریں گے یہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ پھر یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ واقعی میں علم ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور اس کا صحیح فائدہ کس طریقے سے میں کر سکتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں کیمیکل انجینئر بن گیا تو کیمیکل انجینئر بننے کے بعد مجھے سارے کیمیکلز کی جانکاری ہو سکتی ہے، تو اور کیمیکلز سے میں معاشرے میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں اس کے بارے میں مجھے سوچنا ہے۔ مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے میں کوئی ایسی چیز بناؤں جو معاشرے کو بگاڑ سکتی ہے۔ تو یہ مینٹل سکل، علم صحیح جگہ استعمال ہو، پھر افیکٹو رہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ رہیں، ہمارے فیلنگز صحیح معنی پہ فیلنگز کو ہم پرابلی ریپرزینٹ کریں، یعنی فیلنگز ہیں، کسی کے درد کو سمجھیں، کسی کی خوشی میں شامل ہوں، کسی کی پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کو کس طریقے سے دور کیا جائے اس کی پریشانی سمجھیں، اور خود اپنے اندر جو فیلنگز ہیں، جو ایموشنز ہیں، اس ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم ہماری گروتھ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ایریا ہے جس میں بینجامن بلوم کہتا ہے کہ آپ کو یہ ایموشنل ایریاز یعنی اپنی ایٹیٹیوڈ اور اپنی سیلف کنٹرول پہ کس طریقے سے یعنی سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں۔
اور تیسری چیز جو ہے سائیکوموٹر، یعنی مینول اور فزیکل سکلز ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. فزیکل سکلز ہیں جیسے لکھنا ہے، پڑھنا، کوئی کام کرنا ہے تو جیسے کارپینٹر کام کرتا ہے یا شیف اگر پکاتا ہے یا پھر ٹیچر ایز اے ٹیچر ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فزیکل سکلز ہوتے ہیں. یا کرکٹر ہے تو کرکٹر کے لیے کرکٹ کھیلنے کے لیے فٹنس کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سائیکو موٹر بہت ہی شارپ سائیکو موٹر ڈیولپمنٹس ہونے چاہیے. بچوں کے اندر بھی فائن موٹر سکلز ڈیولپ کریں ہم اس عمر میں، تاکہ بچے آگے جا کے جو ہے فزیکلی اسٹرانگ رہیں. فار ایگزامپل ہم بچوں کو لکھانا سکھاتے ہیں، لکھانا سکھانے کے وقت اس سے پہلے ہم فاؤنڈیشن پروگرام میں سلیپنگ لائنز، اسٹینڈنگ لائنز کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، کروز انٹروڈیوس کرتے ہیں. کبھی کبھی آگے چل کے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ماریا مونٹیسری کا میتھڈالوجی یا بہت پرانا اگر میتھڈالوجی اگر آپ دیکھیں گے تو رائٹنگ آن دا سینڈ، رائٹنگ ان واٹر، یہ ساری چیزیں ہم پریکٹس کرواتے ہیں. اس لیے پریکٹس کرواتے ہیں کہ رائٹنگ کے وقت جو ہے آپ کے جو ایریاز ہیں، جو فنگر اور ہتھیلی جو ہے نا کمپلیٹ ہینڈ رسٹ ہے، رسٹ کنٹرول، اور اتنی نازک نازک انداز میں ان چیزوں کو ہم کو لکھنا پڑتا ہے. جب ہم لکھتے ہیں تو کتنا ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہینڈ رائٹنگ خراب نہ ہو جائے، تو بہت ہی آہستہ سے جو ہے اس کو ایک اپنے کنٹرول میں، رسٹ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی the finer part plays a very important role. تو یہ سائیکو موٹر سکلز بھی جو ہے ہم کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. بینجامن بلوم کے جو 6 سٹیپس میں نے آپ کو بتائے تھے، اس 6 سٹیپس میں سب سے پہلے ہے ریممبرنگ. ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، یا انگلش ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم صرف پڑھتے ہیں، رٹا مار کے پڑھ دیتے ہیں، یا کوئی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو سن لیتے ہیں، بلکہ اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ کیا ہے اور وہ کیوں کہا گیا ہے، اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے. تو یہاں پہ ریممبرنگ کے ساتھ ہم کو ہم یہ کوشش کریں کہ سمجھیں. بچوں کو بھی ہم پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ اسکل ڈیولپ کریں کہ بچے سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں. پھر ان کو یہ بھی سکھایا جائے کہ وہ کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اپلائنگ دیٹ نالج بیکمز ویری امپورٹنٹ. ابھی میں نے کہا کہ میں نے کیمیکل انجینئر بننے کے بعد اگر مجھے اس کیمیکلز کو یوز کرتے ہوئے کہیں صحیح جگہ، صحیح معنی میں معاشرے کی ترقی کے لیے اگر میں اس کو اپلائی نہیں کروں گا تو وہ میرا سارا علم بیکار ہے، میرا سمجھنا بیکار ہے. تو اپلائنگ از امپورٹنٹ، بٹ اپلائنگ ان دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ. دین اس کے بعد ہم انالائز کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ انالائز کریں ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ چیزیں ہم کو دنیا میں ملتی ہیں، ان چیزوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں. آگے ایک چھوٹی ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ ان 6 سٹیپس کو سمجھنے میں آسان ہوگی، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ایڈ کیا ہے اس میں. پھر ایویلیٹ کریں گے ہم کہ کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے. پھر اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نئی چیز یا ہم کلاس روم میں کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، اس کا ہم کو کریٹ کرنا پڑے گا. تو 6 سٹیپس: ریممبرنگ، understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. These are the 6 different steps which Benjamin Bloom suggests, and these 6 steps are actually the backbone for teaching methodology.
السلام علیکم ورحمۃ یہ اللہ ویڈیو وبرکاتہ. آپ یہ ویڈیو بلومز دیکھیے، ٹیکسانومی اس میں ایک ٹول باکس ہے پھر جسے آپ کو اساتذہ اور طلباء سیکھنے پورے کے 6 اسٹیپس مقاصد کی کا درجہ آسانی بندی کے اور تحت ترتیب سمجھ میں آ دینے کے جائے. لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کوگنیٹو ڈومائن سے ریلیٹڈ ہے. اس میں سب سے پہلے ریممبر یعنی یاد رکھنا، پھر سمجھنا، پھر اس کو اپلائی کرنا، عمل کرنا یعنی انالائز کرنا، اس کے بعد پھر اس کو ایویلیٹ کریں کہ صحیح ہے یا غلط، پھر آخری میں جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے استعمال نئی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے مرحلے پہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو فیکٹس ہیں اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو دہرائیں گے. تو فار ایگزامپل اگر ہم نیمبو کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو نیمبو، سب سے پہلے نیمبو کا نام، پھر اس کا جو ہے شکل یعنی وہ کس طریقے سے دکھتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، پھر وہ سائز کتنا ہوتا ہے اس کا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا سواد کیا ہے یعنی کھٹا ہے یا میٹھا ہے. اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے پہ جاتے ہیں. دوسرے مرحلے پہ ہم جو کچھ سیکھا ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا شروع کریں گے. اگر نیمبو کا کلر، پھر جب کھائیں گے تو اس کا کھٹاپن محسوس کریں گے. پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیمبو جو ہے کافی جو وائٹامن سی کے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہیں. اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم پھر تیسرے مرحلے پہ چلتے ہیں. تیسرے مرحلے پہ ہم اس کو اپلائی کرنا شروع کریں گے. یعنی ہمیں جان چکے ہیں کہ یہ کھٹا ہوتا ہے اور اس میں وائٹامن سی ہے، تو پھر ہم اس کو جو ہے ایک گرم پانی میں نیمبو ڈال کے ابالیں گے. پھر اس میں تھوڑا بہت شہد ایڈ کرنے کے بعد ہم اپنی بیمار بہن کو دیں گے کیونکہ وہ بیمار ہے اور اس کو دوا کی ضرورت ہے. چوتھی سطح پہ ہم اس کا انالائز یعنی تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی فیکٹس پہ جو ہے ہم پہچان اور جاننے کی کوشش کریں گے. اس میں ہم نے یہ جانا کہ وائٹامن سی کتنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو جتنی چیزیں ہیں، لیمن نیمبو کے اندر وہ ساری چیزیں کھا سکتی ہیں، لیکن اوپر والے جو حصہ ہے جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے اوپر پیسٹی سائڈ اور گندگی ہوتی ہے. اب ہم ایویلیویٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. انالائز کریں گے، پھر کمپیئر کر کے دیکھیں گے دوسری چیزوں کے ساتھ کہ لیمن کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کاسٹ وائز کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم وٹامنز دیکھیں گے، کاسٹ افیکٹو دیکھیں گے، پھر ٹیسٹ دیکھیں گے اور اس میں بیکار کی چیزیں کتنی ہیں. یہ سب دیکھنے کے بعد ہم ایویلیویٹ کریں گے اور ایک صحیح معنی میں اگر ایویلیویٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم کو پتا چلے گا کہ اس میں فائدہ کتنا ہے. چلیے اب آخری مرحلے پہ پہنچ گئے. تو اب جتنا ہم نے سیکھا، انالائز کیا، پھر اس کو اب کچھ فائدہ مند کریٹیوٹی لے آئے. تو نیمبو کا استعمال کرتے ہوئے ہم نیمبو کے شربت، جوسز بنا کے جو ہے اس کو ایز اے بزنس پرپوزل ہم شروع کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ایک ہیلدی ڈرنک مارکیٹ میں ہم سیل کر کے جو ہے ایک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بلومز ٹیکسانومی واز فرسٹ کریٹڈ ان 1956. اس میں غلط ہے، 1946 نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی کے لیے بیک بون بن چکا ہے اور اس میں الگ الگ سکلز اس میتھڈالوجی کے ذریعے سے سکھائے جا سکتے ہیں. اس میں جو آرڈر ہے، ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ، انالائزنگ، ایویلیویٹ اور کریٹ، یہ 6 اسٹیپس جو ہے اس کے بارے میں الگ الگ اختلاف ہیں لوگوں کے. لیکن آپ ان 6 اسٹیپس کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ آپ اس کے بارے میں لکھ کے ایک مختصر سا پیراگراف اسائنمنٹ کے طور پہ بھیجیے. چلیے اب بڑھتے ہیں. آج ملٹیپل انٹیلیجنس کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور اس کو اگر آپ بخوبی سمجھ گئے اور سکھانا شروع کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو لرننگ آؤٹ کم ہے اور بچوں کی جو سمجھنے کی جو جس کو ہم क्षमता کہتے ہیں، the skill, the talent which is hidden inside the children can actually be uh, can be brought out. کہ ہر انسان کے اندر ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسانوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. کچھ لوگ ایکسپرٹ ہیں میتھس میں، کچھ لوگ ایکسپرٹس ہیں
राइटिंग में कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं, पढ़ाने में कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं, खेलने में। आप दुनिया में अलग अलग एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो आप ये भी सोचते होंगे कि ये अगर इतना अच्छा खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल पाया। खेल सकते थे, लेकिन क्या वाकई में वो टैलेंट था? तो अगर टैलेंट था तो उस वक्त उसको जैसे हम पौधे को जो है पानी डाल के फिर उसके जो पेस्टिसाइड हैं या जो दवाएं हैं वो डाल के जैसा पौधे को बड़ा करते हैं, तो उसी तरीके से उस टैलेंट को किसी ने बढ़ाने की कोशिश की होगी, तो फिर जो है आज अलग अलग मुकाम पे होते थे। फिर एक ये भी है कि हाँ, अपनी टैलेंट के हिसाब से हम आगे चलते गए। कभी ये नहीं सोचा था कि हम आगे जाके क्या करेंगे। किसी को कल की पता नहीं होती है, लेकिन एज अ टैलेंट अगर आप बच्चों के टैलेंट्स को अगर देखा जाए और बच्चों को टैलेंट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चे वाकई में जो है अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये जो मेथडोलॉजी है या जो कॉन्सेप्ट है हार्वर्ड गार्डनर का, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये एज ए टीचर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि आप बच्चों के अंदर जो टैलेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको उभारने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अक्सर ये आज के ज़माने में यही बात होती है कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, मैथ्स करेगा, फिर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में हम दाखला दिलाएंगे, इंजीनियरिंग कर लेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेगा, बाहर दुनिया हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, पैसे कमाएगा। हर एक पेरेंट के दिमाग में एक या दो या तीन ऐसे फील्ड्स फिक्स हो चुके हैं कि यही हमको करना है। लेकिन अभी आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो अलग अलग एरिया में अपनी महारत हासिल करने के बाद एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो उसको किस तरीके से आप उभार सकते हैं, ये मेथोडोलॉजी आपको जो है, आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ये उन स्किल्स को, उन टैलेंट्स को उभारने में काफ़ी मदद कर सकता है। इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। तो सबसे पहले जो है, ऑर्डर में नहीं है ये, लेकिन मैं बाद में इसको ऑर्डर में आपको बताऊंगा। स्पेशल इंटेलिजेंस, इसको देख के महसूस करके जो है बच्चे सीखेंगे। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, जो थ्रू म्यूज़िक काफ़ी सारी चीज़ें कुछ लोगों को सीखने की दिलचस्पी होती है। लॉजिकल रीजनिंग, जैसे ये मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है। इंटरपर्सनल यानी लोगों से मिलना, लोगों के साथ काम करना, सोशल सर्कल में हमेशा लोग रहना पसंद करेंगे। फिर बॉडी काइनेस्थेटिक है, जो अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए लोग इन्हें खेलते हुए, खेलना कूदना करते हुए लोग सीखना पसंद करेंगे। लिंग्विस्टिक यानी कुछ लोग टेक्सचुअल टेक्स्ट पढ़ के या बातचीत करके जो है सीखने की कोशिश करेंगे। आखिरी एक से पहले जो है इंट्रापर्सनल यानी अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, हम अपने आप को कितना समझे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समझ के काफ़ी अलग पोजीशन पे पहुंच गए और पहुंचने की कोशिश करते हैं। और एक इंटेलिजेंस जो है वो नेचुरलिस्ट यानी कनेक्टेड विद नेचर, यानी कायनात से जुड़ी है। कुछ मैं इसका एक्सप्लेनेशन आगे वाले स्लाइड में दूंगा कि मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे जो है नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इनके साथ इनका लगाव ज़्यादा होता है और वहाँ वहाँ से वो सीखने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी इंटेलिजेंस है जो इस स्लाइड पे नहीं है, वो है स्पिरिचुअल काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस है, वो आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ये वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट विथ वर्ड्स। कुछ लोग हैं जो एकदम हर चीज़
اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور اتنے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ سامنے والے جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں ان کو، وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی سے، ان کی کتابوں سے، ان کے جو پوئمز ہیں، کوئی کبھی مثال کے طور پہ میں نے 2-3 ایگزامپلز یہاں پہ سلائڈ پہ ڈالے ہیں. ایک ہے فراق گورکھپوری، ایک علامہ اقبال ہیں، دوسرے چارلز ڈکنس ہیں. یہ تینوں اپنے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں تو میں زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فراق گورکھپوری کے بارے میں بھی میں آپ کو زیادہ نہ بتاؤں. چارلز ڈکنسن ایک انگلش رائٹر ہیں، کافی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی. اس کے اندر یہ معاشرے کو جو ہے، معاشرے کا کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں انہی کی کوئی کتاب آپ جب پڑھ رہے ہیں، یا انہی کا کوئی آپ ان کی غزل کوئی آپ سن رہے ہیں، یا ان کا پوئم اگر آپ کچھ سن رہے ہیں، کویتا ہے، تو اس کویتا کے ذریعے سے جو ہے یہی رائٹرز آپ کے سامنے اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا پورا پکچر آپ کے آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہیں. آپ کو وہاں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لکھتے اس طریقے سے ہیں کہ ان کے الفاظ، ان کے جو ورڈز اور سینٹنسز میں اتنا اثر کریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر دیکھے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. تو these people are those who can read, write and communicate with words. الفاظ کے ساتھ کھیلنا ان کے لیے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. They are experts in playing with words and beautiful writing with beautiful sentences and کم الفاظ میں کافی ساری چیزیں بیان کرنے کی جو اسکل ان کے اندر. تو آپ کے کلاس میں بھی آپ کبھی غور کر کے دیکھیے، اگلی بار جب آپ کلاس میں جائیں گے تو کچھ بچے جو ہے بولنے میں، بات چیت کرنے میں، لکھنے میں، کوئی بھی چیز لکھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ پوئمز لکھ دیتے ہیں، سٹوریز لکھتے ہیں. تو دیز آر ایکچولی وربل لنگوسٹک. ان کے اندر وربل لنگوسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ وہی بچے کو کمپیئر کریں گے کہ وہ میتھس میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوں گے، بولنے میں ایکسپرٹ ہوں گے. اگر کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے یا اسپیچ کی بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر ٹیچرز وربل لنگوسٹک انٹیلیجنس ہی ہوتے ہیں. کچھ ٹیچرز یہ بھی ہے کہ الگ الگ انٹیلیجنس مل جل کے جو ہے ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں. جیسے جو میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے وہ وربل انٹیلیجنس بھی ان کے اندر ہو سکتی ہے. یہی میتھس ٹیچرز ہیں. تو یہ جو لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے، یعنی جو کمیونیکیشن لینگویج سے کنیکٹڈ، اگر آپ ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو جو ہے کوئی اگر پوئم دے دیں یا کوئی غزل دے دیں تو وہ یوں اس کو یاد کر کے جو ہے پھر آپ کو دوسرے دن سنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. سیکنڈ، میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. ان لوگوں کے لیے نمبرز بہت آسان ہے. آپ ان کو فون نمبر بولیے. کچھ بچے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، کوئی بچے جو ہے اپنے ماں باپ کے فون نمبرز یا اپنے گھر کا ایڈریس یا کوئی بھی میتھمیٹیکل پرابلم آپ دیں گے تو وہ 2-3 بار سمجھانے کے بعد یوں سیکھ جائیں گے. اگر میرے جیسا اگر کوئی لڑکا میتھ سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو 10 بار بھی سمجھانے کے بعد بھی جو ہے مجھے میتھ سمجھنے میں کافی دقت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کا نہیں ہوں. تو یہ جو میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کلاس روم میں اگر آپ نے دیکھا، آپ ان کو جو ہے میتھس بھی ایک میتھس آپ سکھا رہے ہیں تو میتھس کو جو ہے یہ بہت دلچسپی کے ساتھ نمبرز میں جڑے رہیں گے. ہر چیز ان کے لیے نمبر ہوتی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس سوچ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، ریزننگ کرنا شروع کریں گے کہ یہ کیوں اس طریقے سے ہے. لاجیکل سٹیٹمنٹس لائیں گے آپ کے سامنے. دیکھیے یہ آپ جو ہے آپ مثال کے طور پہ آپ نیمبو کو کاٹیں گے تو آپ نیمبو کو کاٹنے کے بعد جو ہے
اس میں اتنے پیسز ہوں گے، یہ آدھا ہے، یہ پاؤ ہے، یہ پونا ہے. یہ اتنی بہت آسانی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گے بچے. یہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس سے کنیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں. یہ اکثر اسکل جو ہے، یہی بچے بڑے ہونے کے بعد اگر ان کے اندر میتھمیٹیکل اسکل، لاجیکل انٹیلیجنس اگر زیادہ ہے تو یہ انجینئر، سائنٹسٹ، اکنامسٹ، اکاؤنٹنٹس، ڈیٹیکٹیوز اور لیگل پروفیشن میں لاجیکلی بحث کریں گے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس طریقے سے ہے. تو یہ تین مہارت جو ایک ہم کئی سارے آپ کو میتھمیٹیکل ایکسپرٹس ملیں گے، میں نے تین یہاں پہ ڈالے. ایک البرٹ آئنسٹین ہے، شکنتلا دیوی ہے، اور تیسرے ہیں جو رامانجم. ان تین جو ہے میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں. تو یہ ان کے اندر جو میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں، جو فیلڈ اکثر ہم لوگوں کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ایریا ہے. اسپیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے کبھی آپ کچھ ایکسپلین کریے کسی اسٹوڈنٹ کو تو 5 منٹ کے اندر وہ اسٹوڈنٹ اس کی تصویر کھینچ کے لا کے آپ کے سامنے ہاتھ میں پیپر رکھ دے گا. ڈرائنگ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یہ بچے. جو آپ کے کلاس میں کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ تر ڈرائنگ کے لیے دلچسپی ہیں؟ آپ سائنس میں اگر آپ سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس کا ڈائیگرام آپ بورڈ پہ ڈالتے ہیں تو فٹافٹ ڈائیگرام پیپر پہ ڈال دیں، نوٹ بک میں لکھ ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد آپ کو بتائیں گے. تو کبھی کبھی آپ خود حیران رہیں گے کہ میرے سے اچھا ڈائیگرام انہوں نے بک میں اتار دیا ہے، ڈرائنگ کیے ہیں. تو یہ ایک الگ سکل ہے، انٹیلیجنس ہے جو بچے اکثر دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، دیواروں پہ پینٹ کر دیتے ہیں یا پیپر پہ پینٹ کر دیتے ہیں. کلر کمبینیشنز ان کے ایک دم الگ رہتے ہیں. اور خاص کر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ان لوگ جو ہے بہت ہی مائنیوٹ لیول پہ، مائکرو لیول پہ پلاننگ بھی کرتے ہیں. پلانڈ آرگنائز رہتے ہیں یہ لوگ. اتنی آسانی سے جو ہے کوئی بھی چیز اگر آپ نے کسی چیز کو اگر آپ ٹیبل اگر ٹیڑھا رہا تو پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. دے ویری اسٹرانگ اسٹریٹجک پلانرس. کوئی بھی پلان بنائیں گے، پھر اس پلان کے حساب سے اپنا کام پورا کریں گے، لکھیں گے، پھر اس کے حساب سے جو ہے اس کام کو انجام دیں گے. So this is something connected with mind's eye. یعنی دماغ سے دیکھیں گے لوگ، آنکھ سے نہیں، دماغ سے دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کوئی منظر اگر ان کے سامنے اگر آپ کوئی پویم پڑھ رہے ہیں یا کوئی منظر اگر آپ ان کے سامنے نقشہ کھینچنے کے لیے آپ کہتے ہیں، آپ صرف ٹیکسٹ پڑھیے، پھر یہ بچے جو ہے اسی ٹیکسٹ کو کمپریہنڈ کریں گے. کمپریہنڈ کرنے کے بعد پھر اسی ٹیکسٹ کو جو ہے آپ کے سامنے تصویر کے شکل میں رکھیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ سمندر کے کنارے میں چلا جا رہا تھا اور وہاں پہ میں نے کچھ لہریں سمندر کے کنارے آ رہی تھی، اچانک میں نے ایک مچھلی پانی میں بہتے ہوئے سمندر کے کنارے آ گئی تو مچھلی اتنی بڑی تھی. آپ یہ ایکسپلین کرتے رہیں گے، آٹومیٹکلی یہ بچے جو ہے سمندر ڈرا کریں گے، پھر لہریں ڈرا کریں گے، پھر مچھلی ڈرا کریں گے، پھر سب کرنے کے بعد پھر اس کے اندر رنگ بھریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں یہ ایکچولی ویژول اسپیشل انٹیلیجنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹرانگ ایریا ان کا یہ ہوتا ہے. تو نیکسٹ دو تصویریں آپ کے سامنے میں نے اس سلائیڈ میں ڈالی ہیں. آپ دیکھیے آپ کو کیا نظر آتا ہے. کسی اور کو بھی بتائیے اور پوچھیے کہ اس میں کیا دکھ رہا ہے. آپ کو چہرے دکھ رہے ہیں، کتنے چہرے دکھ رہے ہیں، کیا دکھ رہا ہے. الگ الگ لوگوں کو الگ الگ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. تو جو ویژولی اسپیشلی اسٹرانگ ہے ان کے لیے ایک اچھا
जैसे देखेंगे बोले कि इसको एक अलग अंदाज में एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, इसको पॉज करके आप देख के कोशिश करिए कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ज़्यादातर बच्चे राइम्स पसंद करना शुरू करेंगे, कहानी जो है आप गुनगुनाएंगे, कहानी को एक रेसिटेशन लेवल पे आप जाके जो है अलग अलग टोन में अगर आप कहानी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो बच्चे ज़्यादातर दिलचस्पी दिखाएंगे। आप किसी जंगल की कहानी सुना रहे हैं तो उसमें शेर की आवाज़, भालू की आवाज़, फिर खरगोश की आवाज़, हाथी की आवाज़, इन आवाज़ों के साथ अगर आवाज़ बदलते बदलते अगर आप कहानी सुनाना शुरू करेंगे तो फिर कुछ बच्चे जो है बहुत दिलचस्पी से सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लोगों को जो है इन बच्चों को जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस का जो एरिया है वो स्ट्रांग होता है। ये हर चीज को म्यूजिक में या रिदम में सुनना पसंद करेंगे और सीखेंगे जल्दी। अगर आप टेबल सिखा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो इसको अलग टोन में अगर आप सिखाना शुरू करेंगे देन ऑटोमेटिकली जो है, या कोई राइम है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, अब टिंकल टिंकल लिटिल स्टार को जो उसी अंदाज में गाना जरूरी नहीं है कि जो अंदाज में आप और मैं सुनते आए, उसको अलग अलग टोन में अगर आप एक वीडियो मेरे पास है, मैं उसको शेयर करूंगा। टिंकल टिंकल वीडियो, अगर एक साउथ इंडियन अगर टिंकल टिंकल लिटिल स्टार गा रहे हैं तो उसको किस तरीके से गाएंगे, कोई राजस्थान या कोई दूसरे स्टेट से अगर गा रहे हैं तो, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से जो अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं और हमारी जो बोलने का जो अंदाज है वो अलग अलग है। आप साउथ में जाएंगे, हैदराबाद में आएंगे तो हैदराबाद में लोगों का जो बोलचाल है, लोगों का जो बोलने का तरीका है ये अलग है। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली अलग है। फिर आप यूपी जाएंगे, यूपी में अलग हिंदी ही बोलते हैं हम सब, लेकिन अलग अंदाज में बोलते हैं। अल्फाज को अलग अलग अंदाज में हम उसको रिपीट करते हैं। तो सिमिलरली बच्चे जो है एक टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है या कोई राइम है, उस राइम को अगर आप एक रिदम में अगर आप सुनाना शुरू करेंगे, नॉर्मल वे में भी बोल सकते हैं, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बस सिर्फ एक ही लाइन, आप दो लाइन इसी इसी को जो है अलग अलग अंदाज में आप बोलना शुरू करेंगे तो देन स्टूडेंट्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड विथ म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो यही बच्चे आगे चल के जो है म्यूजिक एक्सपर्ट्स, कंपोजर्स बन गए। दो एक्सपर्ट्स मैंने तस्वीरें यहाँ डाली है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और जाकिर हुसैन, इनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस शार्प है, इसी वजह से जो है ये म्यूजिक को समझते थे और हर चीज म्यूजिक पे ही करते हैं। इंटेलिजेंस, ये अपने हाथ के एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सप्रेशंस के एक्सपर्ट होते हैं। इसके इनकी जो फिजिकल फिटनेस होती है एक अलग पैमाने पे होती है। इसमें यहाँ पे आप एज अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर बनने के बाद हम यही समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को समझें, बॉडी में केमिकल्स की रिएक्शन समझ के जो है दवाई दे दें लिख के तो हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन टेबल पे जब ऑपरेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त उनका जो हैंड कंट्रोल है, मूवमेंट्स है, वो इतने शार्प और इतने माइक्रो लेवल पे इतने सही होने चाहिए कि कहीं छोटी गड़बड़ होने से जो है इंसान की जान जा सकती है। तो दे आर वेरी शार्प विद देयर बॉडी मूवमेंट्स। तो चार्ली चैपलिन की अगर आप वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि इनका जो बॉडी मूवमेंट्स है, आपको ये लगेगा कि बॉडी के अंदर कहीं स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो जैसा चाहे वैसे मुड़ रहे हैं, जैसा चाहे वैसे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। तो लगता ये है कि इसके अंदर ये इंसान नहीं है, इनके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ पुतला है। उसी तरीके से जो MS धोनी की अगर आप काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो बॉडी कैनेस्थेटिक होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल धोनी का लिया है। धोनी का जो जब धोनी फील्ड पे होते थे तो उनका जो खेलने का और उनका जो रिएक्ट करने की जो स्पीड थी,
उस स्पीड की वजह से जो है काफ़ी एक बेहतर विकेट कीपर बने, और काफ़ी एक क्योंकि बॉल को देखने के बाद उसी स्पीड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, बोलना नहीं है वहाँ, हाथ पैर चलाने होंगे, वो हाथ पैर उतनी स्पीड के साथ चलते हैं ये बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के लोगों के साथ। दे आर वेरी टैलेंटेड, इनके अंदर एक एथलेटिक बॉडी होती है, इसी बॉडी एथलेटिक बॉडी की वजह से ये स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, सर्जन्स हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। यहाँ पिछले स्लाइड पे मैंने जाकिर हुसैन की जो फोटो डाली थी तबला बजाते हैं, उनका भी जो है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ एक इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से ये काफी एक्सपर्ट उतनी तेजी के साथ तबला बजा सकते हैं। नेक्स्ट सोशल इंटेलिजेंस पे एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स, टीम वर्क जिसकी बात हम करते हैं, अक्सर हम फेल हो जाते हैं, टीम में काम करने की हमारी सलाहियत कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है टीम प्लेयर्स होते हैं, दूसरों को समझें, दूसरों को समझने का, दूसरों की तकलीफ समझना, दूसरों के जो जज्बात हैं उसको समझने की जो कैपेसिटी, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के ही उन्हें, आप अक्सर क्लास में देखे होंगे कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है, दूसरे दिन अगर आता है तो दोस्त उसका, अगर कोई दोस्त है तो वो काफ़ी दिलचस्पी से उससे बात करने लगता है कि क्यों नहीं आए थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ था। ये जो स्किल है यही इंटरपर्सनल सोशल इंटेलिजेंस स्किल हम कहते हैं, और ये ज़्यादातर टीचर्स के अंदर पाई जाती है। फैसिलिटेटर और टीचर सेम, थेरेपिस्ट हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या स्पीच थेरेपीज हैं या काउंसलिंग करते हैं लोग, पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियंस को ये अक्सर बात को याद रखना है कि उनकी जितनी भी पॉलिटिकल करियर है वो माशरे के साथ जुड़ी है। ये अलग बात है कि आज जो हो रहा है वो अलग वो सही नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ इतने सारे पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो वाकई में ये सोशल लाइफ से जुड़े हुए पॉलिटिशियंस थे, तभी ये लोग जो है एक माशरे में तब्दीली ला सकें। रिलीजियस लीडर्स हैं, मैंने यहाँ मौलाना मौदूदी की तस्वीर डाली है। मौलाना मौदूदी के अम, अ, जो जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते थे, उनकी तकरीरों के ज़रिए या उनकी जो किताबों के ज़रिए से जब बात करते हैं तो आप इनके तकरीरें अगर सुने नहीं हैं तो सुनिए। इसी तरह से आप ए पी जे कलाम को देखिए, ए पी जे कलाम जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली देख ये कनेक्ट हो जाते हैं, माशरे से कनेक्ट होते हैं, एंड दे वर्क फॉर द सोसाइटी। इन लोगों के लिए माशरा ही इम्पोर्टेंट है। इनमें इसमें कई लोग हैं, आप ए पी जे कलाम को देखेंगे तो ये पूरी ज़िंदगी सोसाइटी के लिए मैं क्या करके जा सकता हूँ उसी के बारे में सोचते रहे, चाहे वो साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, चाहे वो टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड हो, कोई भी। फिर मदर तेरेसा एक क्या एक सोशल पर्सनालिटी रह चुकी हैं, वो किस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए एक दूसरे देश से अपने देश में आके जो है इतने सारे लोगों से कनेक्ट होके कितने लोगों को मुतासिर करके कितने लोगों की ज़िंदगी उन्होंने तब्दील की। इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, तो सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन, यानी खुद की एनालिसिस करना और मैं कहाँ पे हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। जो लोग सोचते हैं फिर वो आगे चल के जो है सोसाइटी में माशरे में काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने एक बिहेवियर की वजह से जो है लोगों पे काफ़ी काफ़ी जो है एक अलग तरीके का मोटिवेशन लाते हैं। सो द एबिलिटी फॉर सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन के मिसाल के तौर पे आप देखिए भगत सिंह को कई चीज़ें
نظر آنے لگی معاشرے میں، تو اس سے جو ہے بھگت سنگھ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ آخر میرا مقصد کیا ہے. اس میں جو ہے واٹ از دا موٹیو بیہائنڈ مائی ایگزسٹنس، واٹ از دیٹ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ٹو چینج دا سوسائٹی. تو اس سے پہلے میرے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو اسیس کرتے ہیں، اور پھر اپنی پوٹینشیل کو انالائز کرنے کے بعد سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ انسان واقعی میں کتنی چینجز لا سکتا ہے. تو اگر آپ کلاس روم سے اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ سارے انٹیلیجنس کو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے کلاس روم میں موجود ہیں جو ایک دم خاموشی سے اپنے آپ میں رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. بول چال میں ایک دم نرمی ہوتی ہے، خاموشی سے اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اپنا ورک کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، پھر اپنی دنیا میں رہتے ہیں. دس از کمپلیٹلی ایک فلاسفیکل انداز میں رہتے ہیں بچے. تو جو فلاسفرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، اور ہر فیلڈ میں اگر آپ یہ جو انٹرپرسنل سکل ہے، یہ اگر انٹیلیجنس اگر نارملی ہر اس بندے کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے الگ الگ فیلڈ میں مہارت حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اے پی جے ہو، چاہے مولانا مودودی ہیں، چاہے وہ دوسرے جو لیڈرز ہیں، یا رامانجم ہے، حفیظ کانٹریکٹر ہے، جو میں نے ایک تصویر وہاں پہ یوز کی تھی، جو آرکیٹیکٹ ہیں، انڈیا کے ایک مہان آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہے اپنے آپ پہ اپنی جو ایٹیٹیوڈ ہے، یا اپنا جو سیلف کنٹرول ہے، جیسے غصے پہ کنٹرول کرنا، پھر جو ہے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کیا جائے، یہ ساری چیزوں پہ جو ہے زیادہ ورک کرنے کی وجہ سے اس لیول پہ رادھا کرشنا، جو سروے پلی رادھا کرشنا واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بیسٹ ٹیچرس، اور ٹیچرس ڈے بھی ہم انہی کے برتھ ڈے پہ مناتے ہیں. تو دیز آر آل philosophers who could influence the society. Before that یہ لوگ اپنے آپ کے اندر جائزہ لے کے اس طریقے سے، ہم اگر اس طریقے سے رہیں، یہاں پہ اکثر ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ ایز اے مومن، ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم ہمیشہ ایک رول ماڈل بن کے رہیں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے کنیکٹڈ رہیں. لیکن آر وی دا رول ماڈلس؟ بچے ہم کو دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ ہولسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ کے بارے میں تنویر صاحب سے سنا، اس سے پہلے آپ نے مینٹر کے بارے میں تنویر صاحب سے سنا. وہاں پہ تنویر صاحب آپ کو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ کو رول ماڈل بن کے ہی کلاس میں ایک الگ پرسنالٹی کا اظہار کرنا ہے. انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دیا کہ کس طریقے سے ایک بچی جو ہے لپسٹک کا استعمال کرتی ہے، جیسے ٹیچر کرتی ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تیار کرتی ہیں اپنے آپ کو. تو ایوری سٹیپ ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ واقعی میں کیا، ہاں یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، جتنے بچے ہیں، 24 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، 40 بچے کلاس میں ہیں، تو یہ 40 کے 2 یعنی 80 آئیز آر واچنگ یو، 80 آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. تو آپ کی جو سیلف انالیسز اور جو ریفلیکش ہوتا ہے باہر، تو اس کو آپ کس انداز میں، غصے کو آپ کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے لوگ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آخری 2 انٹیلیجنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. نیچرل انٹیلیجنس از سم تھنگ کنیکٹڈ ود نیچر. آپ اکثر دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آر مور کین اینڈ دیئر ایبلٹی ٹو لرن گیٹس بیٹر وین دے آر ان اے اوپن ایریا. مطلب کھلے ماحول میں، پارک میں یا کلاس روم سے ہٹ کے 4 دیواری سے جب ان کو آپ باہر لے کے جائیں گے تو دین دے انجوائے لرننگ.
इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि स्कूल में ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चों को दिन में एक आध पीरियड जो है बाहर एक खुले ओपन एनवायरनमेंट में क्लासेस लिए जाएं, क्योंकि बच्चों की जो लर्निंग आउटकम फोर वॉल्स से भी ज़्यादा बाहर होती है। ख़ासकर फाउंडेशन ईयर्स में बच्चे खेलते कूदते फूलों के बाग के दरमियान में बच्चों पेड़ पौधों के साथ जो घरेलू पालते जानवर हैं उन जानवरों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो ये लोग बहुत से जल्द जो है कुछ चीज़ें सीखना शुरू करेंगे एंड देयर एटीट्यूड आल्सो विल चेंज। ये जब आप कुछ कहेंगे तो सुनेंगे, अपनी बात आप रखेंगे तो बात को समझने की कोशिश करेंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड ऑल्सो। अगर यही बच्चों को आप अगर पकड़ के रूम में बिठाएंगे तो आप कितना भी बोल लीजिए, आप टीवी भी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे हैव टू बी आउटसाइड द क्लासरूम, because they're connected with nature, and that is something which will give you a more productive learning outcome than समथिंग रस्म और रिवाज पे आप सिखा के एक लर्निंग आउटकम। ये नहीं है हमारा मकसद। ये इंटेलिजेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देन यू विल हैव टू सी विच चाइल्ड इज गॉट व्हाट इंटेलिजेंस एंड अकॉर्डिंगली उस इंटेलिजेंस के तहत आप उनको पढ़ाना शुरू करें। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मेधा पाटकर का दिया है, जो हमेशा से जो है एक एनवायरनमेंट से जुड़ी है, क्योंकि नेचर से कनेक्टेड लेडी है। और यही ये एक काफ़ी माशरे में जो है नेचर, जैसे नदी है, पेड़ पौधे हैं, इनके हट जाने से क्या नुकसान हो सकता है, इससे इन लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। दिस इज़ नेचुरल फिनोमिना। उस नेचुरल फिनोमिना से आपके क्लास में भी आप देखिए, कुछ बच्चे कभी कोई झाड़ कोई पौधा जो है अगर पौधा मर जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो इतने मायूस हो जाते हैं कि कोई मछली अगर आप एक्वेरियम में मर जाती है तो रोते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ए कनेक्टेड विद नेचर। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है बड़े लोग भी जो है जो घर में अपने कुछ जानवर घरेलू जानवर पालते हैं, जैसे बिल्ली है या खरगोश है या कुछ लोग कुत्ते भी पालते हैं, तो ये अगर पौधे हैं, पेड़ पौधे पालते हैं, पालने का बहुत शौक होता है, तो ये अगर मर जाते हैं तो ये काफ़ी दिन तक उदास रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे कनेक्टेड विद नेचर। नेक्स्ट इंटेलिजेंस जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। दिस इज ये पहले के आर्ट से हट के ये अभी ऐड हुई है एंड दिस इज मोर कनेक्टेड विद द प्रेजेंट जनरेशन, बिकॉज एज ए टीचर हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम इन बच्चों को जो है एक अलग दुनिया की बात करें, और इस दुनिया में पहुंचने के लिए हमारा इस दुनिया में क्या रोल होना चाहिए, यानी वाई आर वी हियर, व्हाट इज़ माई रोल इन द वर्ल्ड, और साथ साथ मेरी मौजूदगी घर में, माशरे में, कम्युनिटी में क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ माई रोल एंड व्हाट इज़ माई प्लेस, मेरी पोजीशन क्या है। क्या मेरी पोजीशन सिर्फ एक आम इंसान की तरह होना चाहिए, या फिर हम अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात के रूप में हमको भेजा है इस दुनिया में, अक़ल हमको दी है, तो उस अक़ल का इस्तेमाल करते हुए हम इल्म हासिल करने के बाद हम माशरे में एक तो क्या फ़ायदा पहुँचाएं और अपने आप को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे, ताकि फिर हम जहाँ पे जाना है जो फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर हमको दिखाना है, वो फ्यूचर क्या है। एक फ्यूचर दुनिया का फ्यूचर है, दूसरा फ्यूचर आखिरत का है। दुनिया का फ्यूचर भी एज ए टीचर मुझे बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। Where are you going to be after 5 years, after 10 years, after 15 years? क्या सिर्फ आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, अ सक्सेसफुल डॉक्टर, अ सक्सेसफुल इंजीनियर बन के आप रह जाएंगे, या इट विल बी समथिंग बियॉन्ड दैट। दिस इज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल, यानी कायनात से, कुदरत से और अल्लाह ताला से कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड विद द क्रिएटर, बिकॉज जब तक आप
اس کے بنائے ہوئے کائنات میں آپ کی موجودگی کا جو کمپلیٹ پرسنالٹی ایز اے پرسنالٹی، وائی آر یو ایگزسٹنگ آن دس ارتھ، اس دنیا میں آپ کیوں ہیں؟ کیا ایسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر آپ کے اندر جان ڈالی، پھر آپ کو بھیج دیا تاکہ میں اور آپ جو ہے 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 90 سال زندگی گزاریں اور چلے گئے؟ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں، اس کے بارے میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو دین your thought process is dead. So that is something which is going to be dangerous, because آخرت کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اینڈ یہاں پہ میں نے جو 2 شخصیت کی تصویریں ڈالی ہیں جو بہت ہی کلوزلی ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دوسرے لوگوں کو کس طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں، ہاؤ ڈڈ دے کریٹ این امپیکٹ ان دا سوسائٹی، واٹ واز دیئر تھنکنگ آف دا فیوچر. آپ ان کی تقریریں، ان کی کتابیں پڑھیے تو یہ بار بار یہ ہم کو کہتے ہیں کہ بھئی فیوچر از گوئنگ ٹو بی لائک دس. دنیا میں فیوچر اگر آپ کا ایسا ہونا چاہیے تو دین یو ول ہیو ٹو، آپ کے پہلے آرٹ انٹیلیجنس کے اوپر آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے. دیٹ از واٹ دے شوڈ. یہی چیز 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو بار اسی چیز کے طرف ہم کو توجہ دلاتی رہے کہ آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے تو اس کے لیے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. مجھے اگر پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، چاہے وہ آپ آدم علیہ السلام لیجئے، یا چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو لیجئے، یا چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام کو لیجئے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کنیکٹڈ آپ ان کے واقعات جو ہیں، جو انسیڈنٹس ہیں، اس کو دیکھیں گے تو آلویز دیر از ون کوسچن: وائی ایم آئی ہیئر؟ what is my role in the society, and how can I create an impact in the society for myself and for my people around. یہ چیز پہ، یہ ان چیزوں پہ ہم کو ایز اے ٹیچر بچوں کے اندر یہ انٹیلیجنس کو بڑھاوا دینا ہے. we'll have to put these questions to them so that they come back and ask you the questions again and again and again on the creator and on the existence. Only they will be effective in the society. چلیے اب تھیوری کی طرف چلتے ہیں. جو تھیوری ہے، دس از ون آف اے ویری کی تھیوری فار فاؤنڈیشن ایئرس. کافی ریسرچ ہوا ہے ماریا مونٹیسری سے کہ بچوں کے اندر کیا چیزیں، یہ تھیوریز کو جو ہے آپ کانسیپٹس کو فاؤنڈیشن ایئرز میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو then automatically the learning outcome could change and can be better than what it should be. تو ماریا مونٹیسری کا جو الگ الگ جو اس میں کانسیپٹ میں پوائنٹس ہیں وہ تقریباً 6 پوائنٹس ہیں. 6 پوائنٹس میں سب سے پہلے وہ آبزرویشن کا ہے. آبزرویشن از مور آن، یہ کہتے ہیں کہ کیپ آبزرونگ دا چلڈرن، بچوں کو آبزرو کرتے رہیے دین یو ول گیٹ دا میتھڈالوجی. آپ دیکھتے جائیے کلاس روم کے اندر بچے کیا کرتے رہتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی ان کو پڑھانے کے طریقے آپ کو خود سمجھ میں آئیں گے. سمپل میتھڈ ہے. یہ جتنے بھی یہ ٹی ایل ایم یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل انہوں نے بنایا ہے، کئی اسکولز میں آپ کو ٹیچنگ لرننگ مٹیریل آپ کو ملے گا ان کا. تو یہ بنانے میں جو ہے ان کی مدد زیادہ تر بچوں نے ہی کی ہے. تو ان بچوں کو فائن موٹر سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کھلونے چاہیے، رائٹنگ سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے کیا چاہیے، سینڈ پلے کیوں ہونا چاہیے، واٹر پلے کیوں ہونا چاہیے، رسٹ فنگرز مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے کیا مٹیریل استعمال کیا جائے. تو یہ آبزرویشن ایز اے ٹیچر یو ول ہیو ٹو بی اے ویری اسٹرانگ آبزرور ان دا کلاس. دین شی سیز فالو دا چائلڈ، بچوں کو فالو کریے. یہاں پہ ایک الٹی بات ہوتی ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے فالو کرو، میں جیسا بولتی ہوں ویسا بولو، میں جو کرتی ہوں وہ آپ کرو. نہیں،
آپ ان کو فالو کریے، وہ کدھر، وہ ان کو چوائسیز دیجیے، ان کو آپشنز دیجیے کہ بھائی یہ کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں، ان تینوں میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ اٹھائیے۔ کوئی بچہ اگر میوزیکل انٹیلیجنس سے کنیکٹڈ ہے، کوئی بچہ اگر نیچر سے کنیکٹڈ ہے تو وہ پھول پیڑ پودوں سے کھیلنا شروع کرے گا۔ کوئی بچہ اگر لاجیکل انٹیلیجنس سے کنیکٹڈ ہے تو وہ میتھمیٹیکل ٹوائز کے ساتھ کھیلنا شروع کرے گا۔ اس کو وہ اکوپمنٹس چاہیے، جو گیمز چاہیے جو میتھمیٹکس سے کنیکٹڈ ہے، تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ ان کو وہاں پہ آپ لے جا کے بولے کہ کوئی بچہ اگر سیڑھی چڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چڑھنے دیجیے۔ ہم وہاں روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی گر جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، نہیں، ان کو آگے بڑھنے دیجیے۔ دین آٹومیٹکلی آپ اپرچونیٹی کریٹ کر رہے ہیں، جب اپرچونیٹی جب آپ کریٹ کریں گے تو دین دے ول آٹومیٹکلی گرو۔ if you stop that or if you put a stop to that opportunity, then the growth will not be there. تو اسی لیے ہمیشہ آپ فالو، سوری میں یہاں پہ پہلی چیز چھوڑ کے دوسری چیز پہ آ گیا تھا، انڈیپینڈنس۔ سب سے پہلی چیز تھی، ریورس میں جا رہا ہوں میں، پہلی چیز تھی انڈیپینڈنس۔ نیور ہیلپ اے چائلڈ ود اے ٹاسک ایٹ وچ ہی فیلز ہی کین سکسیڈ۔ ماریا مونٹیسری کہتی ہے کہ نیور ہیلپ اے چائلڈ ود اے ٹاسک ایٹ وچ ہی فیلز ہی کین سکسیڈ۔ بچوں کو مدد مت کریے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بھائی 2+2 کیا ہوتا ہے، بچے جواب دینے سے پہلے آپ بول دیتے ہیں کہ 4۔ اے اور بی سی ڈی کے بعد کیا آتا ہے، ای آتا ہے۔ تو آلویز دیر از این آنسر وچ فالوز دا کوشچن۔ وی ڈونٹ ویٹ، وی ڈونٹ میک دیم انڈیپینڈنٹ۔ Let them be independent and let them try to do something which they want to do. یہ نہیں کرتے ہم، ان کو اپرچونیٹی بھی نہیں دیتے اور ان کو ہر وقت سارے سوال کے جواب ہم خود دے دیتے ہیں۔ تو اسٹاپ ڈوئنگ دس اینڈ میک دیم انڈیپینڈنٹ۔ اس کے بعد ہے آبزرویشن، آبزرو کریے، پھر فالو دا چائلڈ میں نے بتایا، پھر کریکٹنگ دا چائلڈ۔ ہمیشہ ہم یہی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس کو صحیح کریے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہے، اگر پانی گر جاتا ہے تو اس طریقے سے پوچھنا نہیں چاہیے، اس طریقے سے پوچھنا چاہیے۔ یہ سب کے اندر ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے کہ پرفیکشن اچیو کرنے کے چکر میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سکھا نہیں رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں۔ دین آٹومیٹکلی the motivation level goes down. تو پلیز ڈو ناٹ کریکٹ دا چائلڈ۔ میں اکثر یہ بولتے رہتا ہوں کہ بچے غلطی کرتے ہیں تو نوٹس میں اگر غلطی لکھتے ہیں تو غلطی لکھنے دیجیے۔ دین یو ڈونٹ گیو دیم دا آنسر فار دیٹ کریکٹ، فار دا رانگ آنسر۔ جسٹ ٹیل دیم ٹو گو بیک، پھر واپس جائیے، بھائی آپ نے یہ غلط لکھا ہے، 1 2 3 4 5، اس کے بعد آپ نے 7 لکھا ہے۔ یہ 5 اور 7 کے درمیان بھی ایک نمبر آتا ہے، وہ نمبر کیا ہے؟ ONE1 TWO2 THRE3 FOUR 4 FIVE 5 کے بجائے انہوں نے لکھ دیا FIV، that also is 5۔ So sometimes grammatically غلط ہو سکتا ہے لیکن the answer might be wrong right. So please tell them to go back and check the spelling. وہاں پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ your answer is wrong. Answer is not wrong. Answer is 5 FIVE is 5 FIV also can be pronounced as 5, but still we tell them it is wrong. Then prepared environment. The teacher's first duty is to watch over the environment, and this takes precedence over all the rest. Its influence is indirect, but unless it is been well done, there will be no effective and permanent results of any kind, physical, intellectual or spiritual growth نہیں ہوتی ہے۔ ماریا مونٹیسری کا کہنا ہے کہ ایک انوائرمنٹ، پریپیئرڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کلاس کی تیاری اس طریقے سے کریں کہ آپ کے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہو، آپ کے کھلونے، آپ کے بچوں کے جو کھلونے چاہیے وہ کھلونے لے کے جائیں۔ ویڈیو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ویڈیو ہونی چاہیے، ایک آڈیو کلپ اگر آپ کے پاس ہے تو آڈیو کلپ ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ استعمال ایک پلانڈ طریقے میں، ہم آگے جب اگلی کلاس میں جب لیسن پلاننگ کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پلاننگ کریں گے۔ سو پریپیئرڈ انوائرمنٹ ہو۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے ابزاربنٹ مائنڈ۔ مونٹیسری میتھڈ میں ماریا مونٹیسری یہ کہتی ہے کہ چلڈرن انڈر دی ایج آف 3، مطلب 3 سال کی عمر کے اندر جو بچے ہیں،
ان کے لیے they don't need lessons in order. They simply absorb everything in the environment by experiencing it. ان کا یہ آرڈر نہیں ہوتا ہے. یہ اکثر چیزیں جو ہے دیکھ کے انوائرمنٹ میں آٹومیٹکلی اس کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے لیے آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے پہلے کبھی ایک سمپل ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ آپ اگر بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اگر کوئی ڈش یعنی کوئی چیز لنچ باکس میں زیادہ مزیدار ہے تو سب سے پہلے وہ کھائیں گے، پھر روکھا کھانا چاول کھائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، چاول میں سبزی ملاتے ہیں پھر سبزی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. بچے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ سبزی پہلے کھا جاتے ہیں پھر اس کے بعد روٹی کھاتے ہیں، روکھی صرف روٹی یا پھر صرف چاول. تو اس طریقے سے آرڈر ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اور ایک ترتیب ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو وہاں پہ روکیے مت، دونوں چیزیں جا رہی ہیں اندر، جانے دیجیے. سو دین آٹومیٹکلی تھنگس پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آرڈر اس طریقے کا ہونا چاہیے، تو آرڈر میں تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ بھائی آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لکھا رہے ہیں تو کچھ بچے 8 لکھتے ہیں، پھر 7 لکھتے ہیں، پھر 5 لکھتے ہیں، پھر 1 لکھتے ہیں، پھر 9 لکھتے ہیں. So that means if they are able to write and read and pronounce it correctly, then it is correct. So why do you have to say 1 after 1 it is 2, 2 after 2 it is 3, after 3 it is 4? That is for me and you. یہ ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے وہ سیکھنے کے سٹیج میں ہے، سیکھنے کے سٹیج میں غلطی کرتے ہیں، آرڈر میں نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیجیے. Let them learn, let them understand, let them analyze, let them evaluate, and then probably they'll create something new for themselves. So this is all about the Maria Montessori theory. اس کے پیپرز میں آپ کو ماریا مونٹیسری کا ایک سپریٹ ڈاکیومنٹ میں آپ کو بھیجوں گا، اس کے ذریعے سے آپ اس کو پڑھ لیجئے تو کافی آپ کو اس پہ ہیلپ مل سکتی ہے اسائنمنٹ کرنے کے لیے اور آپ کے کلاسز کنڈکٹ کرنے کے لیے. یہ تھوڑا لمبا ویڈیو رہا ہے، 2 کلاسز کو میں نے کمبائن کر کے آپ کو بھیج دیا. آپ تقریباً 1 آور کا یہ ویڈیو رہا ہے، 2 کلاسز 2 ماڈیولز کے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میں سے کافی ساری چیزیں سیکھیں گے اور اس کو جو ہے کلاسز میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے. اب آخر میں جو ہے اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بہت سمپل اسائنمنٹس ہیں. ایک اسائنمنٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو بینجامن بلومز کی جو تھیوری ہے، جو 6 اسٹیپس والی تھیوری کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو اس کو آپ 200 ورڈز میں لکھ کے بھیجیے. پھر باقی آن لائن کا ملٹیپل انٹیلیجنس پہ آپ کو ایک آن لائن گوگل کوسٹنیر آئے گا، اس کو آپ کمپلیٹ کر کے بھیجیے. اور تیسرا جو ہے ماریا مونٹیسری کے جو 6 اسٹیپس ہیں اس ڈاکیومنٹ کو اسٹڈی کر کے پھر اپنی ایک سمری لکھ کے مجھے بھیجیے. جزاک اللہ خیر. اگلے سیشن میں ہم لیسن پلاننگ کی طرف چلتے ہیں. لیسن پلاننگ کیا ہے، کس طریقے سے لیسن پلان لکھنا ہے، اس کے امپورٹنٹ کرائٹیریاز کیا ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ.